نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ سورۃ الحجرات، حجرات حجرہ کی جمع ہے اور حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے پیچھے سے آواز دینے سے منع کیا گیا تھا، یعنی باہر سے ہی کھڑے ہو کر کچھ جو عرب تھے وہ آوازیں دیا کرتے تھے کہ یا محمد، کہ آپ باہر آئیے، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو اس صورت میں دو بنیادی موضوع بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا رویہ اپنانا چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ نہیں جانی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے کون کون سے اصول ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو دو چیزیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسرا آپس میں متحد ہو کر رہیں۔ ابھی آپ آج ہی کے دور میں دیکھ لیں کہ مسلمان متحد نہیں ہیں، تو کس طرح دوسری جو طاقتیں ہیں وہ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑانے پر تلی ہوئی ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہوں، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب انہوں نے کسی بات میں فیصلہ دے دیا، حکم آ گیا، اب اس حکم سے آگے بڑھ کر نہ جاؤ، اس حکم سے مزید آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں تین صحابہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اور ان کو بڑا کم خیال کیا، اور انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے گناہ معاف ہیں، تو ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو اس میں ایک صحابی نے کہا میں تو ہر دن روزہ رکھوں گا، ساری رات قیام کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ نہیں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت کرتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کر رکھی ہے۔ یعنی میانہ روی کا معاملہ اختیار کرنا ہے، اور دین میں جو چیز بتا دی اس پر رک جائیں، اس سے آگے بڑھنے کی فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں جو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات ہیں، ان ہدایات سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ تم اونچی کرو اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اس سے دونوں چیزیں مراد ہیں۔ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں اس سے پہلا مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں بھی آوازیں اونچی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے تو ان کی رسپیکٹ کے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولیں، یعنی اتنی اونچی آواز جیسے انسان ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آوازوں میں بات کرتا ہے، کیجول نہیں لینا، اصل بات یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑھ کر اپنی آواز اونچی نہ کرو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں اور تمہاری آواز بھی جا رہی ہے اور وہ اونچی ہے زیادہ، اس چیز کا بھی دھیان کرو۔ اور علماء فرماتے ہیں آج کے دور میں اس پر عمل کیسے ہوگا کہ جب مسجد نبوی میں جائیں تو اپنی آوازیں دھیمی رکھیں، وہاں پر چیخ چلا کر اور اس طرح سے بات نہیں ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی وہاں دیکھا گیا ہے کہ خصوصاً جب لوگ ریاض الجنہ کے لیے انٹری لے رہے ہوتے ہیں تو کس طرح سے ایک بھگدڑ سی مچی ہوتی ہے، اور لوگوں کا شور شرابہ ہوتا ہے، تو اس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو، اور نہ اس سے بات کرنے میں آواز بلند کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تم آپس میں بعض کی لیے آواز بلند کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور تمہارے عمل ضائع ہو جائیں، نیک عمل ضائع ہو جائیں، اس بات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے۔ اب یہ جو جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں نا، ان کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے قبائل کے بہت سارے وفد آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو آئندہ کے لیے قبیلے کا امیر مقرر فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ تمیم کا ایک وقت آپ کی خدمت میں آیا، ٹھیک ہے، ایک گروہ آیا، ایک ڈیلیگیشن آیا۔ ابھی آپ نے ان میں سے کسی کو امیر نہیں بنایا تھا اور نہ اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی، لیکن آپ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے یہ مشورہ شروع کر دیا، ان میں سے کس کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک نام لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرا۔ پھر ان دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی رائے کی تائید اس طرح شروع کر دی کہ کچھ بحث کا سا انداز ہو گیا، اور اس میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس پر پہلی 3 آیات نازل ہوئیں۔
پہلی آیت میں کیا ہے کہ جن معاملات کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہو، آپ نے ان کے بارے میں کوئی مشورہ بھی طلب نہ کیا ہو، تو ان معاملات میں آپ سے پہلے ہی کوئی رائے قائم کر لینا ادب کے خلاف ہے۔ یعنی آپ تبھی اپنا مشورہ دیں جب آپ سے مشورہ مانگا جائے، جب مانگا نہ جائے تو پھر آپ مشورہ نہ دیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے ان کے بارے میں پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جب ان کے ساتھ بات چیت کے معاملے میں انتہائی ادب کا مظاہرہ ہونا چاہیے، کہ آپ کی اپنی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپس میں بھی کوئی بات کہنی ہو تو بھی بلند آواز سے نہیں کہنی چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی میں آواز کو پست رکھنے کا اہتمام، یعنی آواز کو دھیمی رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، یقیناً جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی اور بڑا اجر بھی ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر ایک اور وفد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ بدو لوگ تھے، دوپہر کے وقت مدینہ منورہ پہنچا، اور دوپہر کا وقت گرمی کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام یہ رسپیکٹ کرتے تھے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حجرے سے باہر تشریف نہ لاتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے۔ تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر سے ہی آوازیں دینا شروع کر دی، ٹھیک ہے، کہ اے محمد باہر آئیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے ہی آوازیں دیتے ہیں یہ لوگ آداب سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ کو باہر سے ہی جو پکارنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی۔ ٹھیک، کہ اس طرح سے نہیں کرنا۔ یہ ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی ہم بھی کسی کے گھر جائیں تو باہر سے ہی جو آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بیل کا نظام موجود ہوتا ہے، اور سورہ نور میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں جو ہدایات تھیں سنت کے مطابق بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ 3 دفعہ یعنی دروازہ کھٹکھٹایا جائے، یعنی بیل بھی دیں گے تو 3 بار دیں گے، ٹھیک ہے، اور وقفے وقفے سے دیں گے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیل پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب تک بندہ باہر نہ آ جائے وہ بیل بجاتے رہتے ہیں بجاتے رہتے ہیں بجاتے رہتے ہیں۔ تو اس چیز کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے حجرات، یعنی جب آپ کسی گھر میں بیل وغیرہ دے رہے ہو تو کوشش کریں سائڈ پہ کھڑی ہوں، یہ نہیں کہ اندر جھانک ٹانک کے دیکھ رہے ہیں کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، تو جھانکنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، دوسروں کے گھروں کے اندر۔ اسی طرح سے اس کی وجہ سے ہم نے لمبی تفسیر پڑھ لی سورہ نور میں، لیکن یہاں پر ایک ریپیٹیشن آ رہی ہے حجرات کے اعتبار سے، تو اس لیے میں یہاں بیان کر رہی ہوں۔ تو یہاں پر حجروں کے باہر سے یعنی گھروں کے باہر سے یہ آوازیں نہیں لگانی چاہیے، اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی سو رہا ہو، کوئی بیمار ہو، اور اس طرح کی آوازوں سے دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، جیسے پہلے تو آوازیں اونچی، اور اب کیا ہوتا ہے گاڑی کے، کیا ہوتا ہے، آپ لوگ میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ اب گاڑی کے اونچے اونچے ہارن، یعنی گاڑی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہارن اونچے اونچے بجاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے گھر والوں کو پتہ چل رہا ہے۔ آپ یہ سوچیں آپ کے ہارن سے باقی لوگوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے نا، اگر آپ گاڑی میں آ کے اونچے اونچے ہارن بجائیں گے کہ ہاں جی دروازہ کھولیں، اور جس طرح بیل بجانے کے لیے لوگ جو ہے نا کر لیتے ہیں نا، اوپر ہاتھ رکھ کے بھول جاتے ہیں، اس طرح گاڑی کے ہارن کے اوپر بھی ہاتھ رکھ کے نا بھول جاتے ہیں، بجائے جاتے ہیں جب تک دروازہ نہ کھل جائے۔ تو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہاں آپ آ گئے ہیں، ہلکا سا ایک بار ہارن دے دیں تاکہ آپ کے گھر والوں کو پتہ چل جائے۔ آپ فون کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹھ کے بیل دی جا سکتی ہے نکل کے گاڑی سے، تو یہ والی چیزیں اپنائی جا سکتی ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ لوگ صبر کرتے حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکل کے آتے، لکانا خیر لہم، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی بھی اسی طرح کچھ لوگ تعظیم کیا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابی کے پاس گیا اور وہ آرام فرما رہے تھے تو میں باہر ہی بیٹھ گیا، یعنی دروازہ نہیں نوک کیا، اور یہ اتنا لمبا سفر کر کے گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے باہر انتظار کیا گرمی میں ہی، یعنی ایک سائڈ پر ان کو جگہ ملی وہ وہیں پر انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ باہر آئے تو کہتے ہیں میں نے ان سے ایک آیت پوچھنی تھی کہ ان کا مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سن رکھا تھا، یعنی علم کی حرص کے لیے وہ ان کے ایز ایک ٹیچر بن گئے نا، کہ وہ ان سے پوچھنے جا رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جس سے میں علم سیکھنے جاؤں میں اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور
اس کے اس سے پوچھوں، یعنی اتنا زیادہ وہ ادب اور احترام کر رہے تھے کہ وہ خود باہر آئیں گے تو مجھے بتا دیں گے۔ پھر انہوں نے انتظار کیا، اور جب انہوں نے دیکھا ان کا، او تم آئے تھے تو مجھے پہلے ہی بتا دیتے، میں آ جاتا باہر۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں جو خود پوچھنے آیا ہوں اس کے لیے میں آپ کی چیزوں میں خلل ڈالوں۔ تو اس حد تک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہوتا تھا ان صحابہ کے، یعنی وہ اتنا زیادہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، لے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی گروہ کو لا علمی سے کوئی نقصان نہ پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ اب اس پہ بنا ایک شان نزول ہے واقعہ، وہ واقعہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ مفسرین نے واقعہ نقل کیا کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب یہ ان کی بستی کے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے الچی کے استقبال کے لیے لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ ولید بن عقبہ سمجھے کہ یہ لوگ لڑائی کے لیے باہر نکل آئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے درمیان اور بنو مسلح کے درمیان دور جاہلیت میں دشمنی تھی، تو ان کو ڈر ہوا کہ یہ لوگ مجھے مارنے آ رہے ہیں۔ اس لیے حضرت ولید کو خطرہ ہوا کہ وہ لوگ پرانی دشمنی کی وجہ پر لڑنے نکل آئے ہیں، چنانچہ وہ بستی میں داخل ہونے کے بجائے وہیں سے واپس لوٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر عرض کی کہ بنو مستلق کے لوگ تو مجھ سے لڑنے کے لیے آ گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ یہ وہاں بھی پہنچے بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے خود سے ایزیوم کر لیا، ایزمپشن یہ لے لی کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ابھی بھی ایزمپشن لے لی جاتی ہے، فلاں ملک پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے، فلاں ملک نیوکلیئر بنا رہا ہے، فلاں ملک، ایزمپشن کی بیس پہ پورا ملک تباہ کر دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی ایسے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن وہاں پر تو پشیمانی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر کیا ہے، جب یہ آئے واپس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو مقرر کیا کہ واقعے کی تحقیق کے بعد اگر واقعی انہوں نے سرکشی کی ہے تو ان سے جہاد کیا جائے۔ بعد میں پتہ چلا وہ لوگ تو استقبال کے لیے جمع ہو رہے تھے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار بھی نہیں کیا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کو پہلے جانچ لینا چاہیے۔ کئی دفعہ نا لوگوں کے ایکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جج نہیں کر پاتے، آپ ان کو اپنی سوچ کے مطابق جج کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا اس لیے ایسا کیا۔ انسان سوچے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور معاملہ بھی ہو، اس کو کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا۔ اگر وہ لوگوں میں آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہم واقعی تمہیں ختم کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، یا ہم تم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، یا ہم تمہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور پھر یہ جا کر بات پہنچاتے تو بات صحیح تھی، لیکن انہوں نے خود سے جو ایزیوم کر لیا اور پھر خود ہی واپس نکل گئے اور خود ہی کہہ دیا کہ بھئی وہ تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس پہنچے تو اس کو تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب محاذ، یعنی یہاں پر جنگی محاذ کھلنے والا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، جنگی محاذ کھلنے والا تھا۔ اسی طرح کہیں پر بھی رشتوں کے اندر کچھ انبن ہو جاتی ہے تو اس کا کچھ لوگ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا واقعی ایسی بات ہوئی ہے یا صرف ایزمپشن کی بیس پہ۔ کئی دفعہ آپ کی کسی بندے سے بات نہیں ہو رہی، کچھ بات نہیں بنتی ہے، اور پھر آپ فار ایگزامپل میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ میاں بیوی کی آپس میں کسی بات پر لڑائی ہوئی، اب بیوی جا کر لے کے بیٹھ گئی فار ایگزامپل، اور شوہر اس کو، یعنی اس نے، بیوی نے کال کی شوہر کو اور شوہر نے نہیں اٹھائی، مے بی اس نے نہ دیکھی ہو، مے بی موبائل سائلنٹ پر ہو، اب اس نے زیوم کر لیا، دیکھا نا جان بوجھ کے نہیں اٹھائی ہے، یہ چاہتے ہی نہیں کہ گھر بسے، یہ چاہتے ہی نہیں کہ ایسا ہو، اور اس طرح کی ایگزامپشن کی ایک لسٹ، اور بعد میں وہ فون کر کے کہتے اچھا میں نے فون دیکھا نہیں تھا، یا فون چارج پہ لگا ہوا تھا یا میں باہر تھا، یا کوئی بھی چیز۔ تو انسان نا کئی دفعہ شیطان ان معاملے میں بہت ایکٹیو ہوتا ہے اور ریلیشن شپس کو خراب کرنے میں بہت آگے آگے ہوتا ہے، وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ریلیشن شپس کو خراب کرے، اس کو پھر آپ کسی اور ریلیشن شپ پہ بھی رکھیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ریلیشن شپ جس میں انسان کہتا ہے اچھا جان بوجھ کر ایسی بات ہوئی ہوگی، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ انسان پہلے تحقیق کر لے کہ کیا پتا ان کے ذہن میں یہ والی بات اس طرح ہو اور میں نے اس کو اس طرح لے لیا ہو، ٹھیک ہے، تو بات کبھی کبھار اتنی ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو غلط پرسپیکٹو میں خود سے ایزیوم کر کے معاملات کو اور تعلقات کو مزید بگاڑ لیتے ہیں، دوسروں کا پرسپیکٹو سنے بغیر۔ اس میں ایک اور جو اہم بات ہے نا، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ کئی دفعہ ہم ایزمپشن کی بیس پہ رائی کے پہاڑ کھڑے کر لیتے ہیں اور ہم بات کو بیان نہیں کرتے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ خود سے خود سوچ سوچ کے کہتے ہیں ایسا ہوا اور ایسا ہوا، اور اتنا یقین کر لیتے ہیں کہ بالکل ہی ایسا ہوا ہوگا، اور اتنی نوبت نہیں آتی یعنی کہ ہم تحقیق ہی کر لیں، پتہ ہی کر لیں کہ کیا ایسی بات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ کئی دفعہ جب ہم چیز سامنے رکھتے ہیں تو وہ بات سامنے آتی ہے کہ اچھا ایسی تو بات ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے،
کئی دفعہ آپ کہتے ہیں اچھا وہ جو ہے نا اس بندے نے جان بوجھ کر مجھے اگنور کیا، کہ وہ جان بوجھ کے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی ہے، جب جان بوجھ کے ایسے ہوا، ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہی نہ ہو سکتا ہے اس کا دھیان ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو کئی دفعہ انسان خود وہی والی بات ہے کہ ہم بہت زیادہ چیزیں ایزیوم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، اور پھر ہم تعلقات سے مزید بگاڑ کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تحقیق کرنی چاہیے، کوئی بات دل میں اس کو بتا دے کہ ہاں جی مجھے ایسی چیز محسوس ہوئی، کیا ایسی بات تھی؟ تو کئی دفعہ کلیئر ہو جاتی ہے بات کہ ہاں جی ایسی کوئی بات ہوتی ہی نہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں بغیر تحقیق کے کہ نہیں، بات کو بڑھائے جاتے ہیں، تو اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورہ بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ ہم کس طرح سے ڈیلنگ کریں لوگوں کے ساتھ، اور معاشرے کو کس طرح بہتر بنائیں۔ کیونکہ اگر آپ سے وسلم ایسے ایکشن لے لیتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم نقصان پہنچا دو، اور پھر تمہیں بعد میں پشیمان ہونا پڑے، بعد میں ریگریٹس ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے اندر اللہ کے رسول ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ بہت سارے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کریں، لَعَنِتُّمْ، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تمہارے لیے ایمان کو زیادہ محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں زینت، یعنی تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کراہت کر دی، ناپسندیدہ بنا دیا تمہارے لیے کفر کو، اور فسق کو، اور نافرمانی کو۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہاں پر نعمت گنوا دی کہ دل میں ایمان کی محبت ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان عطا کیا ہے، اگر آپ کو نیکی کے کام کرنا اچھا لگتا ہے، اگر آپ کا دل نیکی کے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کو مختلف جو واہیات چیزیں دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، یا آپ کا ان میں دل نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا انعام ہے کہ آپ ان چیزوں میں نہیں پڑتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے کراہت بنا دی تمہارے دل میں کفر کی، فسق کی، اور عصیان کی۔ تو ایسے ہی لوگ راشدون ہیں، یعنی ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے، واللہ علیم حکیم، اللہ تمہارا تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اے اہل ایمان، جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، ایمان والے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، مومن آپس میں، اس کا مطلب ہے مومن بھی کئی دفعہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، مسلمان مسلمان سے بھی کئی دفعہ لڑ پڑتا ہے، تو دوسرے بندے کیا کریں؟ کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں؟ نہیں جی یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یا ہم اس جنگ میں نہیں پڑتے، وہ جانے اور وہ جانے۔ نہیں، اپنا انٹرسٹ شو کرو، کس کے ساتھ کھڑے ہو جو حق پر ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اہل ایمان کے دو گروہ میں سے اگر دو آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرا دو، لڑائی انکریز نہ کرو۔ لڑائی انکریز ہوگی تو کیا ہوگا؟ دونوں طرف آپ دیکھ لیں کس طرح سے ہم بات ہوتی ہے، اور کس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اور افغانستان کے دیکھ لیں، یعنی دیکھ کے بھی نیوز دکھ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں وہاں پر جو خلیجی ممالک میں چیزیں چل رہی ہیں، مسلمان ممالک کو، عرب ممالک کو آپس میں لڑانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے کہ وہ ابھی سے ایسے کرتے تھے۔ آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہوگی تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا سیرہ میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اوس اور خزرج دو بڑے قبائل تھے، اور ان کے 100 سال سے آپس میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور جنگ بھڑکانے والے کون تھے؟ یہودی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جان بوجھ کر ان کے درمیان ایسی شعر و شاعری اور اس طرح کی چیزیں بھڑکاتے تھے جس کی وجہ سے وہ لڑ پڑتے تھے، اور جب وہ لڑتے تھے تو یہ یہودی اپنا اسلحہ بھی ان کو بیچتے تھے، اور کبھی کبھی خود بھی ساتھ آ کے لڑ لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ان کا مقصد ہی یہ تھا، ان کو بھی اسلحہ بیچو، ان کو بھی اسلحہ بیچو، ان کی بھی چیزوں پہ قبضہ کرو، ان کی بھی چیزوں پہ قبضہ کرو۔ اس طرح ابھی بھی یہودی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں، یہ ختم ہو تاکہ ہم ان کی چیزوں پر قبضہ کریں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، تو اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو لڑو اس کے ساتھ، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو جس گروہ نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ لڑائی کرو، یعنی اس کو سمجھاؤ جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرا دو، بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ ہے جی کام کرنے کا، یہ نہیں کہ لڑائی میں چپ کر کے بیٹھے رہو ادھر بھی نہ، یہ لوگ لڑ رہے ہیں جی ہم تھوڑی لڑ رہے ہیں، یہ لوگ آپس میں دیکھ رہے ہیں، نہیں، ہمیں اس میں اپنا سٹینس دینا چاہیے کہ ہم یہ چیز نہیں چاہتے، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی اگر مسلمان کی دوسرے مسلمان ملک سے جنگ ہے تو ہمیں اپنا سٹینس دینا چاہیے
ایز یعنی پاکستانی بھی، کہ ہم یہ جنگ نہیں چاہتے، ایک مسلمان مسلمان سے لڑائی نہیں چاہتا۔ انما المؤمنون اخوۃ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن تو مومن کے بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، یعنی کہ وہ دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے اور یہ ادھر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، کیونکہ دوسرے کی جان لینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ادھر کے بھی لوگ مر رہے ہیں تو مسلمان، ادھر کے بھی لڑ رہے ہیں تو مسلمان، اور جب قاتل اور مقتول دونوں مسلمان ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ جب اس طرح سے لڑائیاں ہو رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے اس بارے میں، یہ مسلمان کا جو قتل کرنا ہے، قتل عمد جو ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کی کتنی بڑی سزا ہے، ہمیں سورہ مائدہ میں بھی ملتی ہے سزا، تو اس کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ دوسرے کو مار دیا۔ تو یہاں پر کیا، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں۔ بات سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ابھی بھی دیکھیں مذاق سے شروع ہوئی تھی بات، ٹھیک ہے، ایک ایڈ بڑا چلا تھا جس میں افغانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، یعنی اس قدر جو اخلاقیات ہیں وہ گر چکی ہیں، بجائے اس کے کہ انسان یہ سٹینس لے کہ نہیں ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارے، کہاں یہ کہ ان کا مذاق اڑانا۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے امریکہ کے ساتھ جنگ کی، 20 سال تک جنگ کی، آخرکار امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ لیں ہماری کیا ان پٹ ہوتی ہے اور ان کی کیا ان پٹ ہوتی ہے، کیا پتا وہ اللہ کے نزدیک ہم سے بہتر ہوں، الا ان عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے، عورتوں کے اندر بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے کے مذاق اڑانا یہ صرف جنگ کے موقع پہ نہیں بلکہ عام طور پر بھی، جو خواتین خواتین کا مذاق نہ اڑائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ خواتین میں بھی جو گاسپس ہوتے ہیں ان میں کسی کے کپڑوں کا مذاق، کسی کی جوتوں کا مذاق، کسی کی ڈریسنگ کا مذاق، کسی کی بات چیت کا انداز کا مذاق، کسی کے یعنی ہم، اور یہ جو مذاق ہے یہ صرف منہ سے نہیں کیا جاتا بلکہ کئی دفعہ آئی بروز کو اوپر اچکا کے اس طرح سے مذاق کیا جاتا ہے جس میں دوسروں کو حقیر سمجھنا اور دوسروں کا مذاق اڑانا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع کر رہے ہیں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی دوسروں پر عیب لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، نہ دوسروں کے برے نام رکھو، اور یہ اتنا کامن ہے، دوسروں پر عیب لگانا، دوسروں کے برے نام رکھنا، کوئی چھوٹا ہے تو اوئے چھوٹے، یا کوئی گنجا ہے تو اوئے ٹکلے، یا پھر اسی طرح سے کچھ اور بچوں نے بڑے نام رکھے ہوتے ہیں، سکولز میں بھی اگر ہم دیکھیں کس طرح سے بلی کیا جاتا ہے دوسرے بچوں کو، بچوں کے نام بگاڑے جاتے ہیں، ولا تنابزوا بالالقاب، اللہ قرآن واضح کہتا ہے دوسروں کے نام نہ بگاڑو۔ اچھا، اس میں وہ بگاڑنے نہیں آتے جس میں بچوں کے پیار سے نام رکھنے آتے ہیں، یا آپ کو گھر میں پیار سے کوئی گڑیا کہتا ہے، کوئی بیبی کہتا ہے، یا کچھ اور نام رکھے ہوتے ہیں، رانی، یا اس طرح کے کئی نام رکھے ہوتے ہیں بچوں کے پیار سے جو رکھے ہوتے ہیں، جس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ رکھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ بندہ خود بھی اس کو برا نہیں لگتا، کوئی بندہ کسی نام سے مشہور ہے جس طرح ننا ہے یا کوئی کوئی بھی نام، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس نام سے مشہور ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو اس نام سے پکارا جا سکتا ہے، لیکن ایسا بگاڑ کے نام اس طرح نہیں پکارنے چاہیے کہ اس کو برا لگتا ہو، ایسے نام نہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر مٹی گری ہوئی تھی تو آپ نے کہا او ابو تراب اٹھو، ٹھیک ہے، ابو تراب یعنی مٹی کے باپ، ان کے اوپر مٹی تھی، آپ نے جھاڑی اور کہا ابو تراب اٹھو، حضرت علی کہتے ہیں مجھے یہ نام بہت ہی پسند ہے، یعنی اگر کوئی مجھے یہ کہہ کر پکارے تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام رکھنا بہت ہی بری حالت ہے، یعنی اگر آپ واقعی ایمان پر ہیں تو دوسروں کے برے نام رکھنے سے اوائڈ کریں، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہ کریں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسی لوگ ظالم ہیں۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا مذاق نہیں اڑانا، عیب نہیں لگانے، دوسروں کو برے لقب سے نہیں پکارنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچو، ٹھیک ہے، اپنے ہی دماغ میں بہت زیادہ کھچڑی نہ پکاتے رہو، ایسا ہوا ہوگا ویسے ہوا ہوگا، ان چیزوں سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بہت زیادہ گمان کئی دفعہ گناہ بن جاتے ہیں، انسان اتنا زیادہ، کیونکہ یہ نا دل کی چیز کا نام ہے نا، کیونکہ کئی دفعہ گمان کی بیس پہ آپ بہت سارے ایکشنز کر بیٹھتے ہیں، تو وہ کیا ہے، بہت سارے گمان گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور نہ تجسس کرو، تجسس کیا ہوتا ہے، چیزوں کی ٹو لگانا، یعنی دوسرے کے گھر میں کیا چل رہا ہے اس کی جستجو رکھنا، اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، دوسروں کی لائفز میں
انوالومنٹ بلا وجہ کی اس کو چھوڑ دو. ہاں کوئی آ کر آپ سے مشورہ مانگ رہے ہیں، آپ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے ٹو لگانے کے لیے کہ اچھا کیا چل رہا ہے، اچھا میں اس کو دیکھوں، میں اس کو دیکھوں. ٹھیک ہے. آج کل انفارچونیٹلی بہت سارا جو سوشل میڈیا ہے وہ انہی چیزوں کے پیچھے پڑا تھا، جی فلانے کے گھر میں کیا مسئلے چل رہے ہیں اور فلانے کے گھر میں کیا مسئلے چل رہے ہیں. اور ان کا بھی حال یہ دیکھیں کہ کہاں یہ کہ مسئلوں کو چھپایا جاتا ہے اور وہ مسئلوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ ویورشپ لی جا سکے. تو انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ کدھر آ کر کھڑا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ولا تجسسو، تجسس نہ کرو، ٹو میں نہ لگو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم یقیناً ناپسند کرو گے اس کو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. غیبت کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ کیا ہے، تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو جو اسے برا لگے. ٹھیک ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ایسی غیبت نہیں کرتے پہ، ہم تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں. بھائی اگر آپ منہ پہ بھی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو اس کو بری لگتی ہے اور وہ وہی بات آپ نے اس سے چھپ کر بھی کہی تو یہ غیبت تھی. ٹھیک ہے. اس کو اچھا نہیں لگا. تو آپ غیبت سے بچیں. تو کیا ہے، تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو کہ اسے ناگوار ہو. ایک صحابی نے پوچھا اگر واقعی وہ عیب اس میں موجود ہو، یعنی جو میں نے بات کی ہو وہ واقعی اس میں عیب ہو، آپ نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے، ورنہ تو یہ بہتان ہے. ٹھیک ہے. ورنہ تو یہ آپ نے اس کے اوپر الزام لگا دیا. اگر اس کے اندر وہ چیز ہے اور آپ نے دوسرے سے بیان کی اس کی غیر موجودگی میں، تبھی تو یہ غیبت ہے. اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے ہی نہیں اور آپ نے جو بیان کی، پھر تو یہ بہتان ہو گیا، یہ تو دوہرا گناہ ہے، یعنی یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو جو ایمان لائے، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیے تم کو، من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے. کون ہے یہ مرد اور عورت؟ ہاں جی. آدم اور حوا علیہ السلام. ٹھیک ہے. ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں ڈسٹریبیوٹ کر دیا، تمہیں بانٹ دیا، تمہیں قوموں میں اور برادریوں میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے نہیں کہ ایک برادری دوسری برادری کے اوپر فخر جتائے، جی ہم اس برادری سے ہیں اور تم اس برادری سے ہو، ہم اس برادری میں رشتہ نہیں کرتے اور تم اس برادری میں نہیں کرتے. نہیں، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے. اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقوی ہے، نہ کوئی برادری اور نہ کوئی قوم. واضح. تو یہاں پر اللہ کے نزدیک جو معیار ہے وہ تقوی ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا باخبر ہے. قالت الاعراب، اب کچھ عرابیوں کی بات ہو رہی ہے. دیہاتی کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. کل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. کیونکہ ایمان نہ دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کی حالت ہے، اور اسلام ایک ظاہری چیز. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ظاہری ظاہری ہیں، زبان سے آپ کلمہ ادا کرتے ہیں، یعنی آپ ظاہری اسلام لے آئے ہیں. لیکن دل میں کیا ایمان کا لیول ہے، یہ اس کے بارے میں آپ بوسٹ آف نہیں کر سکتے کہ میرے اندر بڑا ایمان ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں ایمان کے ہائیسٹ لیول پر ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کو سکھا رہے ہیں کہ اتنی بوسٹنگ نہ کرو، شیخیاں نہ بگارو. تو کیونکہ عرابی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ احسان رکھ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لائے ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اپنی بڑائیاں نہ جتلائیں، کیونکہ ابھی ابھی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، یقیناً مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ کسی چیز میں شک نہیں کرتے، اور انہوں نے اپنی مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. یعنی ایمان کے لیے تمہیں پروف کرنا پڑے گا کہ جب تمہارے پر مشکل آتی ہے تو تم دین پر کس طرح جمے رہتے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. کس قول میں؟ اپنے ایمان لانے میں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، ان سے کو کیا تم اللہ کو اپنا دین سے آگاہ کرے ہو، تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ تمہارے اندر کتنا دین ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض، حالانکہ اللہ تو آسمان اور زمین کی چیزوں کو جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لائے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہو اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا. ان ہداکم للایمانی، کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو یہ اللہ نے تم پر احسان کیا. اپنا احسان اسلام لانے کا مت جتلاؤ آپ سے وسلم پر، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت پر چلنے کی توفیق دی.
تو انسان کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، نہ کہ اکڑ، اور انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے کہ جی میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، میں فلانے سے بھی بہتر ہوں، میں ڈھمکانے سے بھی بہتر ہوں، نہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو زیادہ عبادات کرنے کا موقع دیا، قرآن پڑھنے کا موقع دیا، قرآن سمجھنے کا موقع دیا، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اب آپ دوسرے سے بہتر ہو گئے، نہیں۔ اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کو یہ چیزیں پڑھنے کی توفیق دی، آپ کو زیادہ عبادات کرنے کی توفیق دی، تو انسان کو مزید عاجزی اپنے اندر لانی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے اوپر انسان فتوے جھاڑتا پھرے، اور دوسروں کے اوپر انسان اپنے یعنی اس کو کہے کہ ہاں جی یہ احسان جتلائے، اس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر کچھ بدو تھے دیہات کے کچھ لوگ، جو دل سے ایمان لائے بغیر ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، جس کا مقصد مسلمانوں جیسے حقوق حاصل کرنا تھا۔ یہ مدینہ منورہ میں آ کر راستوں پر گندگی بھی پھیلاتے تھے۔ ان آیات میں ان کی حقیقت واضح ہوئی کہ سچا مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے اسلامی عقائد کو ماننا اور اپنے آپ کو اسلامی احکامات کا پابند کرنا ضروری ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقین مانو اللہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ سورہ قاف، قاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، اور قرآن مجید کی قسم جو بہت شان والا ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا، تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، یہ واپسی تو بہت ہی دور ہے، یعنی یہ تو ہونے نہیں والا کہ ہم دوبارہ اٹھیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، بلا شبہ ہمیں معلوم ہے جتنا یہ زمین تم ان میں سے گھٹاتی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس محفوظ کتاب ہے۔ یہاں پر لوح محفوظ میں جو کتاب موجود ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی تھی، چنانچہ وہ ایک الجھن کے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ہم نے اسے زینت دی، اور اس لیے اس میں کوئی شگاف بھی نہیں، یعنی کتنی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر ستاروں کو بنا کر مزین کیا آسمان کو۔ والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، والقینا فیہا رواسے، اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی، پھل پھول وغیرہ۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، دکھانے اور یاد دلانے کے لیے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اس کے ذریعے سے باغات اور کاٹی جانے والی فصل کے دانے اگا دیے۔ والنخل باسقات لها طلع نضید، اور بلند و بالا کھجوروں کے درخت جن کے شگوفے طے بے طے ہیں۔ رزقا للعباد، جو بندوں کے لیے رزق ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا، اور اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کیا۔ كذلك الخروج، اسی طرح نکلنا ہوگا۔ اب یہاں پر زمین کی مثال دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک زمین کے اوپر کچھ نہیں اگا ہوا، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے، وہ زمین نرم پڑتی ہے، اس کے اندر سے چیزیں اگتی ہیں۔ زمین کی زندگی کیا ہے؟ چیزوں کا اگنا۔ اور زمین کی موت کیا ہے؟ جب وہ کچھ بھی نہیں اگاتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بھی نکلو گے، یعنی تمہیں زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، مرنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح اٹھائیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے بھی اسی طرح ایک زوردار بارش ہوگی، اور اس کے بعد لوگ اسی طرح اٹھیں گے۔ جیسے دانے سے کوئی گرو کرتا ہے نا، اس طرح وہ جو ایک ہڈی رہ جاتی ہے نا انسان کی، ریڑھ کی ہڈی کا لاسٹ پورشن، انسان اس سے گرو کر کے دوبارہ اٹھ جائے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اور ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس اور سمود نے بھی جھٹلایا۔ وعاد و فرعون و اخوان لوط، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی، واصحاب الایکا، اور اصحاب الایکا نے بھی، اور ایکا سے یہاں مراد قوم شعیب ہے، وقوم تبا، اور تبا کے لوگ بھی، یہاں سے قوم سبا کے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ کلو کذب الرسول وحق وعید، اور ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری وعید سچ ثابت ہوئی۔ افاجینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ ایک نئی تخلیق سے شک میں ہے، یعنی ان کو یقین ہی نہیں آتا، حالانکہ اللہ نے ایک دفعہ ان کو پیدا کر دیا، تو یہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟
वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, बिलाशुबा यकीनन हमने इंसान को पैदा किया और हम उनको जानते हैं जिनका वसवसा जिनका वसवसा इसका नफ्स डालता है, और हम रगे जान से भी उनके ज्यादा करीब है। यानी अल्लाह ताला अपने इल्म के साथ हर चीज से करीब है। ठीक है, यहाँ पर इल्म से यानी रगे जान से भी करीब है, यानी इंसान के बारे में हर डिटेल चीज जानते हैं। इस यतलक्कल मुतलक्की, यानी जब दो जब्त करने वाले उनके दाएं और बाएं, वान शिमाली कईद जब्त करते हैं यानी लिखते रहते हैं, बैठे मौजूद होते हैं फरिश्ते मुराद हैं दाएं और बाएं तरफ। मा यल्फिजु मिन कौलिन, कोई लफ्ज नहीं निकलता, इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, मगर एक तैयार निगरान उसके पास होता है। यानी कि वो गार्ड की तरह सो रहा है, या जिस तरह हमारे गार्ड्स होते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं, या कोई चीज हो जाती है, अल्लाह ताला ने जो गार्ड्स मुकर्रर किए हैं वो इंतहाई तैयार और निगरान है उस चीज पर, वो जरा भी कोताही नहीं करते। वजात सकरतुल मौत बिल हक, और मौत की बेहोशी हक लेकर आ पहुंची। ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, ये वो चीज थी जिससे तू भागता था। मनूफिका फी सूर, और सूर में फूंक मार दी जाएगी। ज़ालिका यौमुल वईद, ये वादा अजाब के दिन होगा। वजात कुल्लु नफ्सिन मा साइक़ुन व शहीद, और हर शख्स आएगा इसके साथ एक हाँकने वाला और एक गवाही देने वाला। इससे भी दो फरिश्ते मुराद हैं कि हर नफ्स आएगा उसके साथ दो फरिश्ते होंगे। लक़द कुन्त फी गफलतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद, बिलाशुबा यकीनन इससे तू गफलत में था, सो हमने तुझ पर तेरा पर्दा हटा दिया। यानी जब तुझे यकीन नहीं आता था कि क्यामत आएगी, तुझे दोबारा उठाया जाएगा, अब हमने वो पर्दा उठा दिया, अब तेरी निगाह बहुत ही तेज हो गई है। वक़ाला करीनुहु हाज़ा मा लदय्या अतीद, और उसका साथी फरिश्ता कहेगा ये हाजिर है जो मेरे पास था। अलकिया फी जहन्नम, तुम दोनों जहन्नुम में डाल दो हर जबरदस्त ना शुक्रे को, यानी उन दोनों फरिश्तों से कहा जाएगा कि इसको जबरदस्ती जाकर अब जहन्नुम में डाल दो। क्या था ये? बहुत नाशुक्रा था और बहुत इनाद रखने वाला था। मन्ना इल खैर, खैर से बहुत रोकने वाला, मुअतदिन बहुत हद से गुजरने वाला, मुरीब शक में पड़ने वाला। अल्लज़ी जअला मा अल्लाह इलाहन आखर, जिसने अल्लाह के साथ दूसरे माबूद बनाए। फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबि शदीद, तो दोनों इसे सख्त अजाब में डाल दो। क़ाला करीनुहु रब्बना मा अतग़ैतहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिम बईन, उसका साथी कहेगा ए मैं हमारे रब, मैंने उसे सरकश नहीं बनाया, ये खुद ही दूर की गुमराही में पड़ा हुआ था। क़ाला ला तख़्तसिमू लदय्या वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद, इरशाद होगा मेरे पास झगड़ा ना करो, मैंने तुम्हारी जानिब डराने का पैगाम भेज दिया था। अब दो लोग हैं वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, वो कहता है मैंने इसके कहने पे गलत काम किया था, वो कहता है मैंने नहीं इसको कहा था, ये खुद मेरे पीछे आया था। अब वो वहां पर जो झगड़ा चल रहा है, अल्लाह ताला कहते हैं मेरे नजदीक झगड़ा नहीं करो, तुम दोनों के लिए सेम जगह। मा युबद्दलुल कौलु लदैया व मा अना बिज़ुल्लामिल लिल अबीद, ना मेरे पास बात बदली जाती है और मैं अपने बंदों पर हरगिज जुल्म ढाने वाला नहीं हूँ। यौमा नक़ूलु लिजहन्नम, जिस दिन हम जहन्नुम से कहेंगे हलिम तलाती, क्या तू भर गई। और आप सोचें कि हर हजार में से 999 बंदे जहन्नुम में जाएंगे, एक बंदा जन्नत में जाएगा। तो जिस दिन अल्लाह ताला जहन्नुम से पूछेगा हलिम तलाती, क्या तू भर गई, वह तकूलू, तो वो कहेगी हल में मजीद, क्या कुछ और भी है खाने को। व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीना गैर बईद, और जन्नत परहेज़गारों के करीब लाई जाएगी, कुछ दूर नहीं होगी। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़, यह वो चीज़ जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू करने वाला और बड़ी हिफाजत करने वाला था। मन खशिय रहमान बिलगैब, जो रहमान से गायबाना तौर पर डरे। उसको ये डर नहीं कि लोग क्या कहेंगे, उसको ये डर नहीं है कि अभी मुझे कोई देख नहीं रहा तो मैं जो मर्जी करूं। उसको ये मालूम है कि अल्लाह ताला अपने इल्म के साथ हर वक्त मौजूद है, मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझसे नाराज हो जाए। वजह अभी कल्ब मुनीब, और वो रुजू करने वाला दिल लाया। उदखुलूहा बिसलाम, उनसे कहा जाएगा जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ज़ालिका यौमुल खुलूद, यही अब्दी जिंदगी का दिन है। लहुम मा यशाऊना फीहा व लदैना मजीद, उनके लिए वहाँ वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे और हमारे पास मजीद भी है। यहाँ पर उलमा फरमाते हैं मजीद से मुराद है अल्लाह ताला का दीदार, जियादा का वर्ड भी आता है, और यहाँ पर मजीद का वर्ड यानी इससे भी ज्यादा मिलेगा, और वो क्या? अल्लाह ताला का दीदार। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बत्शन फनक़्क़बू फ़िल बिलाद हल मिन महीस, हमने उनसे पहले कई कौमों को हलाक कर दिया जो पकड़ने में उनसे ज्यादा सख्त थी, चुनांचे वो शहरों में ढूंढते ही रह गए कि क्या कोई भागने की जगह है। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद, बिलाशुबा इसमें हर उस शख्स के लिए यकीनन सबक है जिसका दिल हो या वो कान लगाए जबकि वो हाजिर रहने वाला हो। यानी जो वाकई अपने समी और बसारत और अपने दिल से काम लेगा उसको यकीनन समझ आएगी कि हक क्या है, और ये इन चीज़ों से नसीहत पकड़ेगा। वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिन लुगूब, और बिलाशुबा हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है यकीनन 6 दिनों में पैदा किया, और हमें थकावट ने छुआ तक नहीं। यहाँ पर ये चीज़ क्यों बयान की गई? क्योंकि बाइबल ये कहती है
کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان اور زمین مقرر کیے اور 7ویں دن وہ آرام کیا، یعنی اللہ تھک گیا اور اس نے 7ویں دن آرام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی تصحیح کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ چیز 6 دن میں بنائی اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ فصبر علی ما یقولون، تو صبر کیجیے اوپر اس کے جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربی کا، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، و قبل الغروب، اور طلوع آفتاب یعنی غروب آفتاب سے پہلے۔ تو یہاں پر فجر کا وقت اور عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا وقت ہے، اسی میں صبح اور شام کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا، اور رات کے کچھ حصے میں بھی ادوار سجود اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کو یاد کرو اور جس وقت سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ چنگاڑ کو حق کے ساتھ سن لیں گے۔ یا ذالک یوم الخروج، یہ وہ نکلنے کا دن ہے۔ قیامت کا ایک نام یہ بھی ہے، یوم الخروج۔ انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ ذالک حشر، یہ وہ حشر ہے، علینا یسیر، یہ ہمارے اوپر بہت آسان ہے۔ سب لوگوں کو دوبارہ اٹھا کر ایک جگہ جمع کرنا یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے۔ ہم نے کسی ایک جگہ گیٹ ٹوگیدر کرنی ہو تو اس کی ساری ارینجمنٹس ہی کر کے ہم تھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک سب کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کرے گا، اور یہ ارینجمنٹ اللہ تعالیٰ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں جو لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں، یعنی آپ زبردستی نہیں ان کو دین کی طرف لائیں گے۔ فذکر بالقرآن، آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجیے۔ اس کا مطلب ہے نصیحت میں قرآن کا استعمال ضروری ہے، آپ قرآن کی آیات کے ساتھ نصیحت کیجیے۔ من یخاف وعید، اور اس کو ڈرائیے جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ ٹھیک، یہاں تک ہمارا آج کا لیسن تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔